بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، توحید اور شرک کی پہچان کا یہ تیسرا درس ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ توحید کے شروط کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ جب بھی کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ کلمہ توحید کا وہ اقرار کرتا ہے۔ تو کلمہ توحید کے کچھ شروط ہیں۔ شروط شرط کی جمع ہے، عربی زبان میں شرط کہتے ہیں، اور فقہ اسلام کی روشنی میں شرط سے مراد وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہو اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضروری ہو، وجود میں آئے۔ جیسے کہ سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ نماز ہے تو نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر وضو ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز ضروری پڑھی جائے، یعنی کہ وضو ہونے کے لیے، وضو جب ہم باوضو ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے نماز ضرور پڑھیں۔ جب وضو کریں تو نماز ضرور ہمیں پڑھنا، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ شرط ہے، تو اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح توحید کے شروط اگر نہیں ہوں گے تو توحید بھی نہیں ہوگی۔ اگر توحید کے شروط نہیں ہوں گے تو توحید بھی نہیں ہوگی۔ توحید کے شروط جو ہیں وہ 7 ہیں: علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، تابعداری، قبول کرنا، اور بعض اہل علم نے 8ویں قسم بھی بتائی ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ ایک ایک کر کے اس کے شروط کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے علم۔ توحید اور قبول اسلام کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ جہالت کی ہے اور لا علمی ہے، علم کا نہیں ہونا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی انسان کے لیے یہ لازمی امر ہے، یعنی ضروری کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے توحید کا علم ہونا چاہیے، توحید کا علم ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز فرما دی ہے سورہ محمد میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک گواہی ہے، شہادت ہے، اور جو شخص کسی بات کی شہادت دے، کسی بات کی گواہی دے رہا ہو، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہو جس بات کی وہ گواہی دے رہا ہے۔ جس بات کی انسان گواہی دیتا ہے اس بات کے بارے میں اس کو اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے علم کے باب میں یہ باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ باب اس بیان میں کہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ یعنی جب ہم اقرار کرتے ہیں کسی بات کا اور کوئی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے من مات وهو يعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ اس بات کا علم رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم نے جو یہ آیت کریمہ دیکھا سورہ محمد آیت نمبر 19، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ ارشاد کہ جو اس حال میں مرے گا کہ علم رکھتا تھا توحید کا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر کسی شخص کے لیے توحید کا مفہوم اور اس کے معنی اور اس کو ثابت کرنے والے امور کا جاننا، اس کا علم رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الابراہیم میں بھی یہ حکم دے دیا ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کریں، کیونکہ علم توحید کے لیے ایسی شرط ہے جس سے انسان کا یقین جو ہے وہ محکم ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس آیت میں جو یہ بات فرمائی ہے نا کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں بلکہ علم حاصل کریں، تو علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے۔ تو یہ ہوئی پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے یقین۔ تو توحید کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس پر دل سے یقین کرنا کہ تمام عبادات کے لائق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور اس میں ذرا سا بھی تردد نہیں کرنا توحید کی دوسری شرط ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، شک میں مبتلا نہیں ہو، اور اپنے مال سے، اپنے دولت سے، اپنی جان سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور وہی لوگ سچے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر پختہ یقین ان کو ہوتا ہے۔ جو جب یقین ہو جائے، کیونکہ یقین نہیں ہونا، شک میں کیا پڑنا؟ یقین کی ضد کیا ہے؟ شک میں پڑنا۔ تو شک میں نہیں پڑنا کہ دیکھیں گے مرنے کے بعد جو بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے، دیکھیں گے جب مر جائیں گے تب پتہ چلے گا جنت جہنم کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، یا پھر جزا سزا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ چیز بتائی گئی ہے تو اچھا، لیکن اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کرنا، غفلت کی زندگی گزارنا، اور یعنی کہ وہ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ شک میں پڑے رہتے ہیں، یعنی پختہ یقین ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیکن جن کے دل میں یقین ہو جاتا ہے اور جن کے دل میں شک نہیں رہتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اور جو ہے وہ اپنی دولت سے، یعنی ہر طرح سے جہاد کرتے ہیں، مطلب کہ محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو یقین ہو جاتا ہے، جس کے اندر شک نہیں رہتا ہے، وہ اگر مال کا نقصان ہوا، وہ اپنی جان کا نقصان ہوا، اپنے عزیز و اقارب کا نقصان ہوا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور جب اس کو ان چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے اس کو نفع پہنچتا ہے دنیا میں، تو تب بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو ہی اختیار کرتا ہے۔ یعنی دونوں ہی حال میں، چاہے وہ نقصان اٹھانا پڑے یا پھر اس کو فائدہ ہو، دونوں ہی حال میں وہ ان چیزوں سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو شک میں نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے اندر شک ہے، پھر وہ نقصان آنے پر، پھر وہ فائدہ آنے پر، پھر وہ دنیاوی امور میں جو ہے وہ الجھ جاتا ہے، اور پھر وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یقین کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس یقین کا اس قدر فائدہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاق فیہما الا دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر جس نے ان دونوں گواہیوں میں شک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں جو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نفس نموت وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یرجع ذلك الى قلب
یقین الا غفر اللہ لہا، سبحان اللہ. یعنی جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو ان احادیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ توحید کے لیے یقین شرط ہے. اور بعض اہل علم نے تو اسے اصل ایمان ہی کہہ دیا ہے. اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نے اس سے مراد لیا ہے کہ یقین جو ہے ایمان کی بنیاد ہے. یہاں تک کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر یقین دل میں گھر کر جائے تو جنت کے لیے انسان کا شوق بڑھ جاتا ہے اور جہنم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے وہ شخص. تو ہم اپنا جو ہے وہ محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا یقین ہے. اگر ہمیں جنت کا شوق اتنا زیادہ ہے اور جہنم سے نفرت اس قدر ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یقین بھی ہے. اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ شک ہے اور شک جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. تیسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. توحید کے شروط میں سے تیسری شرط اخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے عبادت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو. اس میں نہ تو ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ نمائش ہو، نہ دنیا کے کوئی کسی طرح کی تعریف کا وہ ہو، نہ تو کوئی کسی طرح کا فائدہ ہو، نہ تو کسی کا قول اور فعل اس میں داخل ہو تاکہ وہ راضی ہو جائیں، یا کسی کے بنائے ہوئے طریقے پر چلیں تاکہ وہ راضی ہوں. کوئی بھی ہوں، امام ہوں، شیخ ہوں، کوئی بھی ہوں تو وہ راضی ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر اس سے پاک ہوگی تو پھر وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، ورنہ وہ اخلاص کے شرط سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح اخلاص کا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی اور کی خاطر، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں ہو، کسی اور کی خاطر اور کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ان اللہ حرم علی الناس من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جو اللہ عز وجل کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ. جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دل کو خالص کرتے ہوئے دی وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کے فوائد میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم جو سب سے پہلے اس کے بارے میں مجھ سے دریافت کرو گے، سب سے پہلے جو تم ہی دریافت کرنے والوں میں سے ہوگے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کے تعلق سے بہت ہی حریص ہو، یعنی بہت سیکھنے کا تمہارے اندر شوق اور جذبہ، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے مجھے تھا کہ تم پوچھو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسعد الناس شفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. کہ سنو، میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچی اپنی جان سے، اپنے دل سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہے گا. سبحان اللہ. اب دل سے کہنے کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ شرک سے وہ بچے، شرک سے وہ پاک رہے. اگرچہ انسان صبح اور شام ہزاروں مرتبہ اس کلمے کو جو ہے وہ اس کلمے کو بیان کرے، اس کلمے کا اقرار کرے، زبان سے پڑھتا رہے، لیکن وہ اگر شرک سے نہیں بچتا ہے تو پھر اس کلمے کا وہ قائل جو ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے. تو اس لیے توحید کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے.
اس کے بغیر توحید قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی جو کام ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، سب کا تدبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ ان ساری نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات کو جو ہے ذہن نشیں کر لینا ہے کہ صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کا ہمیں حکم ملا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کا انکار کرنا ہے، اور توحید ربوبیت کا بیان جو اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے خالق بھی نہیں ہے، رازق بھی نہیں ہے، مدبر بھی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کا اقرار کرنا ہے۔ ہمیں اس کلمے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی سمجھنا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اس کلمے کا مفہوم اور مقصد اور اس کا معنی ہے، کہ دوسری کسی چیز کا وجود جو ہے وہ اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا وجود شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اخلاص نہیں ہو، اور پھر وہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا وہ شخص نہیں ہوگا۔ اب چوتھی شرط کی طرف آتے ہیں، وہ ہے صدق۔ صدق کا مطلب کیا ہے کہ انسان توحید کے مفہوم کو سمجھے، یقین کرنے اور اخلاص پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان امور میں سچائی اور صدق سے کام لے، ایسا صدق پیدا کرے، ایسی سچائی پیدا کرے جو جھوٹ کے سراسر منافی ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ زمر میں، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو رسول سچی بات لے کر آئے ہیں اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے توحید کی صدق کی جو یہ شرط ہے، اس پر کئی ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من شہد اللہ الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، یعنی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ مگر جو شخص محض زبان سے اقرار کرتا ہو لیکن دل سے توحید کے مفہوم کا انکار کرنے والا ہے تو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ کیونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ دیکھیے، جب عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اور جو دوسرے منافقین تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو اپنی زبان سے یہ مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا تھا انہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور چاہے وہ منافقین جو ہیں ان سے گواہی دیں یا نہیں دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا باطل ان کے ظاہر کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں یہ بات فرمائی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدق جو ہے، صدق توحید کے لیے لازمی شرط ہے، سچائی ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہم سچا جانیں ہی نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہم زندگی میں نافذ کریں ہی نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر زندگی گزاریں ہی نہیں، تو یہ جو ہے وہ صدق میں تو نہیں ہوا نا، یہ تو صدق نہیں ہوا، یہ تو منافقت ہوا۔ منافقت ہوا کہ ہم یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں لیکن اس بات کو ہم مانتے نہیں ہیں۔
چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی بھی معاملات کا معاملہ ہو، جب ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ہم کسی اور ولی کے طریقے پر چلتے ہیں، کسی امام کے طریقے پر چلتے ہیں، کسی مولانا کے طریقے پر چلتے ہیں، اور ان کی بات کو ہم مقدم رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور تو لیکن پھر بھی ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، اور پھر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو ہم اللہ کا رسول مان رہے ہیں، تو مقدم جب نہیں رکھیں گے تو ہم اس بات کی گواہی جو دیتے ہیں اس میں ہم سچے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں جو شرط ہے وہ محبت جو ہے توحید کے شروط میں سے 5ویں شرط ہے، اور درحقیقت دیکھیے توحید کی جو معرفت اور اس کا جو صحیح اعتقاد جو ہے محبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے، محبت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے شروط دیکھی اتنی، کیونکہ محبت ایسے اخلاص پر دلالت کرتی ہے جو شرک کے منافی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دین سے بھی محبت کرے گا، وہ اس کے بتائے ہوئے احکام سے بھی محبت کرے گا، وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی محبت کرے گا، تو وہ سچا ہے۔ لیکن اس بات کا صرف زبان سے اس چیز کا اقرار کر لینا اور دل میں محبت ہی نہ ہو تو پھر یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے دین اور توحید سے محبت رکھتا ہو اسے اس کے محبت کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرے اور اس کے طریقے پر نہ چلے، اس کی چیز کو پسند نہ کرے، اس کی بات کو پسند نہ کرے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ کام کو کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کو چھوڑ دیں، ایسی محفل کو ہم چھوڑ دیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ دیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایسی محفل کو ہم پسند کریں جہاں پر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، ایسی محفل کو ہم پسند کریں، ایسے لوگ سے ہم دوستی کریں جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو ہم یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی محفل جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں سے اٹھ جانے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس پر عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور اہل ایمان جو ہیں جن کے اندر ایمان ہے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ اب یہ اس بات کو دیکھیے سمجھنا جو ہے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اللہ سے محبت کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا جو شخص ہوگا وہ ایسا کرے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابری نہ دے، اور اللہ سے محبت اس قدر کرے کہ وہ کسی کی تعظیم، کسی کی عبادت، کسی کی تابعداری ایسا نہ کرے جو اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی تعظیم میں اس چیز کو بڑھا دے، جیسا کہ مشرکین جو ہیں اکثر کیا کرتے تھے۔ ان کا عام یہی حال تھا کہ اپنے معبودوں کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے تھے وہ، اور ان کو یاد کر کے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اگر ان معبودوں اور ان کے جو مشائخ ہوتے تھے جن کو وہ اپنا معبود بنا لیتے تھے، تو کوئی شخص ادب اور احترام کے ساتھ اگر ان کا نام نہیں لیتا تھا تو وہ لوگ بہت ناراض ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توحید کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جب وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے اور ہم اس پر جو ہے اس کی دعوت دیتے ہیں یا ہم اس پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ایسے طریقے کی جب ہمیں معلومات ملتی ہے یا ہمیں اس طریقے پر جب چلنے کی بات آتی ہے، تو ہم اللہ کے احکامات کو پسند کرتے ہیں یا پھر ہم
ان طریقوں کو پسند کرتے ہیں جو جس کی ہمیں دلیل نہ تو قرآن میں ملتی ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتی ہے، اور نہ تو ہمیں صحابہ کرام اور تابعین تابعین کے کسی عمل سے ملتی ہے۔ ہم خود ساختہ بنائے ہوئے کتنے سارے طریقوں کو جو ہے نعوذ باللہ ہم مقدم رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور ویسی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا ہم کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہوئے؟ ہم ایسی حالت میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ واقعتاً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے اس میں ہم سچے نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ایسے جو لوگ ہوں گے، جب ان اللہ کا ذکر ہو تب وہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں، اللہ کا ذکر ہو تو خوش ہوں، یعنی اللہ کا جب احکامات سامنے آئے تب خوش ہو جائیں کہ سبحان اللہ، اللہ کا جو ہے وہ صحیح حکم میرے سامنے آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح بات سے اطلاع کرا دی، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں اس سے واقفیت حاصل ہوئی، سبحان اللہ، اس سے وہ خوش ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ دوسری چیزوں پر خوش ہوتے، اور جب صحیح چیزوں کی خبر لگتی ہے تو ان کا دل جو ہے وہ کڑنے لگتا ہے، نفرت ہونے لگتی ہے، اور دوسری باتوں میں آتے ہیں، جھگڑا اور لڑائی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ دوری بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت کرے ایسے معاملات میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حدود کا پاس نہ رکھے وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں قطعی سچا نہیں ہے، بالکل سچا نہیں ہے۔ اور ابو یعقوب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے احکامات بجا نہیں لاتا، اس کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے وہ۔ اور جو اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ مغرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کی نافرمانی نہیں کریں بلکہ اطاعت گزاری کریں۔ آپ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اس سے اظہار محبت بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اگر آپ اللہ کی محبت میں سچے ہیں تو آپ کی فرمانبرداری کس سے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہچاننے کے لیے کیا بتایا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ تو جو شخص یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب تک آدمی جو ہے وہ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں جو ہے وہ شرعی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں توحید کے شرط میں سے چھٹی شرط، وہ ہے تابعداری اور اطاعت۔ توحید کے شروط میں سے چھٹی شرط کیا ہے؟ تابعداری اور اطاعت شرعی طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید کو سمجھنے کے بعد اس طرح جو ہے وہ اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرے اور اس کے حرام کو حرام جانے اور اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے،
کیونکہ اسلام در حقیقت اپنے جوارح کو اللہ کی توحید کے ساتھ اطاعت شعار بنانے کا نام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اور تم سب سے پہلے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو، پھر کسی کی طرف تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جو شخص اپنے رب کا پورے طور پر فرمانبردار ہو گیا اور کامل اخلاص کے ساتھ اس کے سارے امور کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں جو کرنے کے ہیں ان کی تابعداری کرے، ان کو مان لے، اور جو نہیں کرنے کے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس سے روک دیا ہے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتی ہے، ان چیزوں کو بالکل پوری طرح سے چھوڑ دے اور پھر کیا کرے، ایک مضبوط سہارا کو تھام لے، ایک مضبوط سہارے کو تھام لے، تو ایک اس آدمی کی مانند وہ ہوگا جو کسی اونچے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کسی جو ہے لٹکتے ہوئے مضبوط ترین سہارے کو تھام لیتا ہے اور وہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ بلندی پر چڑھنے کے لیے وہ جو مضبوط ترین سہارا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عروۃ الوثقی جو کہا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، پورے اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، ہر چیز کو جب وہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، تو اور وہ نیک ہوتا ہے یا ایمان والا ہوتا ہے، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ اور وہ مضبوط سہارا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مضبوط سہارا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے فرما دیا سورہ نساء میں کہ بس اللہ کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصل نہ تسلیم کرنے، یعنی اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں اور پورے طور سے اسے مان لیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی امور کا معاملہ ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا کیا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ سنایا ہے، اور اسی فیصلے پر ہم چلیں گے، تبھی ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہوگا اور تبھی ہم مومن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو تسلیم جب تک نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ دل میں اس بات پر یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی برحق ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہیں لینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے شروط کو جاننے کی ضرورت، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتواں اور آخری جو ہے وہ ہے قبول کرنا۔ توحید کے شروط میں سے آخری شروط جو ہے وہ آخری شرط کیا ہے؟ قبول کرنا، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے قبول کر لیا جائے، اور تکبر سے، حسد سے، کینہ کی بنا پر اس کو جو ہے ٹھکرا دینا یا نظر انداز کر دینا یا نہیں ماننا، کسی بھی قسم کی عبادت ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہو اس کو رد نہیں کرنا، کیونکہ اگر کوئی اس کو رد کر دیتا ہے کسی بھی بنا پر، چاہے تکبر کی بنا پر کرے،
چاہے حسد کی بنا پر کرے، چاہے کینہ کی بنا پہ کرے، کسی بھی کوئی بھی اگر اس کے اندر وجہ آ جاتی ہے تو وہ توحید ناقص ہو جائے گی، اس کا توحید کا اقرار کرنا ناقص ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی یہی خرابی تو بیان کی ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جو ہے کیا کرتے تھے، غرور کا اظہار کرتے تھے، غرور کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اس مجنون شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو جھٹلا دیں، جھوٹ سمجھیں ان کو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے آج جو صحیح احادیث اور قرآن کا پیغام جو لوگ پہنچاتے ہیں، جو چیز قرآن میں موجود ہے اور جو صحیح احادیث میں موجود ہے اس کا انکار کرنا کہ یہ جو ہے کل تک یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، آج ہمیں یہ دین سکھانے آیا ہے، ہم اس سے زیادہ پہلے سے دین پر چلنے والے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، ہمارے ماں باپ اب عبادت گزار تھے، ہم تو اس کو دین ہم بتانے والے ہیں، ہم نے تو پہلی دفعہ اس کو نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ مطلب بہت ساری چیزیں جو ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو رد کر دینا، بلکہ دیکھنا کیا ہے، اس بات کو قبول کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے قرآن سیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کو جانا، اور یہ جو بات بتا رہا ہے وہ کیا ہے، یہ جو بات بتا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو یہ چیز آ رہی ہے تو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، بس اسی کو تسلیم کر لینا ہے اور اسی کو مان لینا ہے اور اپنی جھوٹی اور باطل اور دوسرے سارے طریقوں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے بتانے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری کیا دیا ہے؟ خوشخبری یہ دیا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی روزی مقرر ہے، ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی روزی مقرر ہے، یعنی جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اور جس نے مجھ سے کلمہ توحید قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کلمہ توحید مجھ سے قبول کر لیا تو کلمہ کی نجات کا ذریعہ وہ بن جائے گا۔ یہ کلمہ جو ہے، اسی کلمے کو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسے رد کر دیا تھا، انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کو قبول کرنے والے شخص کو نجات کی بشارت دی ہے، نجات کی خوشخبری دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگوں نے کلمہ توحید کے شروط کو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ہم ایک خوشخبری کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات میں یہ فرما دیا ہے کہ الا عباد اللہ مخلصین اولئک لہم رزق معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والا روزی مقرر ہے، یعنی جنت مقرر ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں کا انتظام کر کے رکھا ہے، اور وہاں ان کے لیے عزت ہے، یہاں ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی وہ مکرم ہوں گے، وہاں پر تو عزت اور اکرام سے نوازے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے مجھ سے کلمہ توحید قبول کر لیا تو وہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی کلمے کو ہم نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسے رد کر دیا تھا، یعنی کہ قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کو قبول کرنے والے شخص کو نجات کی بشارت دی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس شروط کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔